ضمائر اور پڑھیں آگے، Recording in progress. شروع سے پڑھیں، دوبارہ شروع سے پڑھیں. اچھا نمبر 2 بسم اللہ میں نے کہا شروع سے فصل دوبارہ. ہاں جی فصل تو جان لے کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، معرفہ و نکرہ. معرفہ وہ اسم ہے جو کہ معین کے لیے وضع کیا جائے، اور وضع نہیں، معرفہ کے وضع کیا ساتھ جائے، وضع کیا جائے، وضع کیا جائے یعنی بنایا جائے، ہاں جی، تخلیق کی گئی اس کے لیے. تخلیق کیا جائے، بنایا جائے. معرفہ کی 7 قسمیں ہیں. نمبر 1 مضمرات، نمبر 2 اعلام جیسے زید و عمر. یہ اعلام سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ اعلام کہتے ہیں. عالم کی جمع ہے، اور عالم سے مراد ہے نام، اسم، کسی چیز کی علامت یا نام. جس سے زیدن ایک نام ہے، عمرن ایک نام ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز ہاں نام ہے تو یہ نام کو کہتے ہیں آگے. اعلام. ہاں جی، علامت. نمبر 3 اسماء اشارات. ہاں. نمبر 4 اسماء موصولہ اور ان دو قسموں کو مبہمات ہاں، مبہمات نمبر 5 کہتے ہیں. معرفہ بے ندا معرفہ مبہمات. بے ندا، جیسے یا رجولا. مبہم کی جمع مبہمات. جی آگے ہے، پڑھیں آگے پڑھیں. نمبر 5 معرفہ بھی ندا جیسے ہاں یا رجلو، ہوں، یعنی جی معرفہ ندا کے ساتھ. ہاں 6 معرفہ جی الف یا لام جیسے الرجل. نمبر 7 ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، جیسے غلام ہو و غلام زید و غلام حضا و غلام الذی عندی و غلام الرجل. اچھا، ماشاء اللہ. یہ ہے اچھا بھائی ارسلان صاحب ہیں. بھائی ارسلان صاحب یہ پڑھیں گے آج. دوبارہ پڑھیں اس کو، پیچھے صفحہ نکال لیں، اسی صفحے کو پیچھے نکال لیں جہاں سے پڑھا ہے آج. عثمان بیٹا صفحہ پیچھے نکالیں. تو عثمان ارسلان بھائی ارسلان صاحب میری بات سن رہے ہیں؟ بھائی ارسلان صاحب نہیں آئے اس میں. اچھا، یہ ہے محمد عاقف نیا لڑکا ہے، یہ پڑھے. محمد عاقف صاحب آپ پڑھیں. فصل سے تو جان لے کے اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ. یہاں سے پڑھیں. جی جی ہم. جی پڑھیں بیٹا کیسر عاقب بھائی. چلو میں پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چل آپ رہنے دیں، آپ کی مائک کی آواز صحیح نہیں آ رہی. میری سنیں، آپ کی آواز مائک کی آواز ٹھیک نہیں ہے، مائک بند کر لیں. آپ کے مائک کی آواز صحیح نہیں ہے، مائک بند کر لیں. میں پڑھتا ہوں. یہاں سے بتانا چاہتے ہیں، پیچھے ہم نے جو پڑھی ہیں بحثیں، ان میں جو ہے نا اسم کی بحث میں سے معرب اور مبنی کی بحث تھی.
یہاں سے فصل سے انہوں نے اسم ہی کی بحث کو شروع کیا، لیکن اسم کی قسمیں شروع کی ہیں کہ اسم میں کون معرفہ ہے اور کون نکرہ ہے۔ تو پہلے انہوں نے معرفہ کا ذکر کیا۔ معرفہ وہ اسم ہوتا ہے جو معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی کسی خاص کے لیے۔ ہاں جی، آواز نہیں آ رہی۔ تو ہاں، معرفہ وہ ہوتا ہے جو کسی معین چیز کے لیے بنایا گیا ہو، کسی معین چیز کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہو، تو اس کو معرفہ کہتے ہیں۔ اور نکیرہ وہ ہوتا ہے جو کسی عام چیز کے لیے ہو، اس میں خاص چیز نہیں ہوتی۔ کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے جو ہے نا معرفہ کی 7 قسموں کو ذکر کیا ہے۔ پہلی قسم ہے مضمرات ضمیریں، یعنی جتنی بھی ضمیریں ہیں 72 ضمیریں ہیں۔ انا نحن انتما انتم انتی انتم انتم نا انتم ہوا ہما ہیا ہن لی لنا لکا، یہ ساری ضمیریں ہیں نا، یہ ساری ضمیریں معرفہ ہیں۔ جب بھی یہ ضمیریں آ جائیں گی تو ہم سمجھیں گے یہ معرفہ ہے۔ آگے ہے اعلام۔ اعلام کہتے ہیں علامت کو، اور یا کسی چیز کے نام کو علم۔ علام علم سے ہے، اور علم کہتے ہیں نام کو۔ تو جیسے زید کسی کا نام ہے، عمر کسی کا نام ہے، عثمان کسی کا نام ہے، جلیل کسی کا نام ہے، اور ایسے ہی جو ہے عاقف ایک نام ہے، ساجد ایک نام ہے، اعظم ایک نام ہے، اور جو ہے ظفر اقبال ایک نام ہے، خرم زمان ایک، یہ سارے نام ہیں۔ اور مثال کے طور پر جیسے اعظم ایک جسم کے اوپر بولا جا رہا ہے، عاقف ایک جسم کے اوپر بولا جا رہا ہے، ویسے اگر عاقف سے ہٹا دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ نکیرہ ہو جائے گا، یعنی ایک عام آدمی ہو جائے گا۔ لیکن جب اس کے اوپر ہم عاقف کا نام فٹ کر دیں گے تو سمجھیں گے کہ اب یہ معرفہ، اب خاص یہ عاقف کا جسم ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ ایسے خرم زمان ہے، ایسے ہی اور جتنے بھی نام ہیں، تو یہ سارے کے سارے نام کے ہوتے ہیں، معرفہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم بازار میں جائیں تو ہمیں کئی لوگ نظر آئیں گے، تو ہم کہیں گے یہ بھی آدمی، یہ بھی آدمی، تو سمجھیں گے کہ عام آدمی ہے۔ تو اگر بھیڑ میں ہمیں کوئی ایک آدمی نظر آ گیا جس کو ہم جانتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یار یہ فلاں آدمی ہے۔ تو یہ فلاں آدمی اس سارے بھیڑ میں سے خاص ہو گیا، کیونکہ اس کا ہمیں نام پتا ہے۔ آگے ہے اسماء اشارات۔ الذی، اللذان، اللتی، اللہ تعالی، جتنے بھی اسماء اشارات ہیں یہ بھی معرفہ ہیں، یہ نکرہ نہیں ہے، یہ بھی خاص چیز کے لیے ہیں۔ اسماء موصولہ، جتنے بھی اسماء موصولہ ہیں، اسماء اشارت ھذا، ھذہ، ھذان، یہ اسماء اشارات ہیں۔ اور اسماء موصولہ الذی، اللذان، اللتی، اللتان، یہ جتنا بھی اسماء موصولہ ہیں یہ بھی معرفہ ہیں۔ آگے ہے معرفہ بالنداء، کسی بھی چیز کے شروع میں لفظ یا آ جائے، حرف ندا، اس کو کہتے ہیں حرف ندا، یا کو، وہ بھی چیز معرفہ ہو جائے گی۔ جیسے یا راجل کو اگر ویسے اکیلا ذکر کریں تو یہ نکرہ ہوگا، لیکن شروع میں یا آ گیا تو یا نے بھی آ کر اس کو معرفہ خاص بنا دیا کہ اے فلاں، اے فلاں، اے آدمی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی خاص ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ آگے ہے معرف باللام۔ اگر ہم راجلون کے سے پہلے الف لام داخل کر دیں گے، الرجل ہو جائے گا، تو یہ بھی معرفہ ہو جائے گا۔ جیسے فارسن ایک عام گھوڑا ہے، اگر اس کے اوپر ہم الف لام داخل کر دیں گے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ معرفہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ الف لام جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کے معنی میں ہوتا ہے، اور اللہ اس میں موصولہ ہے، اور اس میں موصولہ کیا ہے؟ معرفہ باللہ، معرفہ ہے۔ یا ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، ان میں سے کسی کی طرف ضمیروں میں سے، جیسے غلام ہو ضمیر ہے، یہ غلام ہو، غلام مضاف ہو ضمیر مضاف ہے، یہ بھی معرفہ ہے، اضافت ہو رہی ہے۔ آگے ہے غلام زیدن، زید کا غلام، تو زید کا غلام، یعنی غلام تو پہلے عام تھا لیکن زید نے آ کے اس کو خاص کر دیا، یہ زید کا غلام بن گیا۔ یعنی غلام کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ عالم کی طرف۔ عالم کون ہے؟ زید ہے، نام ہے، نام کی طرف ہوگی، تو یہ بھی خاص ہو گیا۔ جیسے غلام حاضہ، کہ اس کا غلام، تو یہ بھی خاص ہو گیا۔ غلام کی اضافت حاضہ، حاضہ اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ بھی معرفہ ہے، خاص ہے۔ یا غلام الذی عندی، تو یہ بھی الذی اس میں موصولہ ہے، اس میں اشارہ ہے۔ اگر غلام الرجل، یہ بھی کیا ہے؟ الف لام کی طرف، اس کی طرف غلام کی اضافت ہو رہی ہے، تو یہ چیزوں کی طرف بھی اگر مثال الذی، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ ضمیریں، اور جو ہے الف لام، ان تمام کی طرف بھی اگر کسی کو مضاف ہم کر دیں گے کسی عام چیز کو، تو وہ عام چیز بھی خاص ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، سمجھ استاد میں آ جی، گئی؟ جی بیٹا۔ ایک سوال
جو نا پوچھے پوچھے لتا نام ہوگا وہ اس میں نکرا ہوگا، بیٹا لتا نام کیا ہوگا وہ اس میں نکرا، جیسے آپ کی یہاں پر آواز سمجھ نہیں آ رہی؟ میں نے کہا لتا نام ہوگا وہ اس میں نکرا ہوگا یا معرفہ ہوگا، جیسے یا علیحدہ نام سے کیا مراد ہے؟ علیحدہ نام سے کیا آپ کیا مراد لینا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں تھوڑا سا مثال سے، پھر مجھے پتہ چلے گا نا علیحدہ نام۔ جیسے مثال میں ہمارا آپ کو دیتا ہوں، راجل فرسن کتاب، ٹھیک ہے، ولد بیتن، ایک گھر، جی ایک بچہ، جیسے ایک آپ آدمی، ٹھیک ہے، ایک عورت، ایک گھوڑا، یہ سارے نکرہ ہیں۔ اگر ہم کہہ دیں گے کہ الف کے اوپر ہم الف لام لگا دیں گے تو یہ معرفہ ہو جائے گا، اور جی جی اور پھر الولد والدن بچے کو کہتے ہیں، بچے کے اوپر الف لام لگا دیں گے تو یہ معرفہ ہو جائے گا، یا بچے سے پہلے اگر ہم حرف ندا جیسے یا لگا دیں گے تو یہ معرفہ ہو جائے گا، ٹھیک۔ اور اعلام پوچھے کے کوئی سمجھ سوال ساتھی؟ اعلام استاد صاحب، استاد صاحب، یہ جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں اللہ پاک کے جو نام ہیں، ان کے ہاں جی، ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، ہاں تو یہ اسماء الحسنہ تو الرحمن الرحیم۔ تو اس یہ کے نہ علاوہ لکھنا اور کہیں پہ بھی الف لام نہیں ہوتا، نہیں اور ملتا، جگہوں چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی عام ہستی کے نام نہیں ہے، یہ کسی خاص کے نام ہے۔ جی جی جی۔ یہ بہت اچھی مثال دی آپ نے، بہت اچھی مثال دی، اللہ آپ کو ذائقہ خیر، ماشاء اللہ، اللہ آپ کی علم میں برکت دے، بہت اچھی مثال دی آپ نے، اور ساتھی بھی کوئی ایسی مثال دے ماشاء اللہ۔ صحیح، جیسے کسی مخصوص نام آتے ہیں، جیسے عمران یا عفان ہاں یا عمران، کوئی ایسا نام، تو یہ تو علم معرفہ، معرفہ ہوگا نا اسے۔ یہ بھی معرفہ ہے۔ سارے محترم، اس میں اعلام جیسے میں اس میں تنوین ضروری ہے، زید عمر جیسے، یا زید اور عمر بھی معرفہ ہے؟ زید بھی علام سے مراد نام ہے، کسی بھی چیز کا، کسی بھی آدمی کا نام ہے، مثال آپ کا نام سعید ہے نا تو آپ معرفہ ہیں، اور جیسے ظفر اقبال ہے، ان کا نام ہے، اگر ظفر اقبال سے اس کا نام ہٹا دیا جائے تو ایک عام آدمی ہوگا، لیکن اس کو خاص کر دیا گیا، اب ظفر اقبال وضع اس جسم کے لیے کیا گیا ہے تو اب یہ خاص ہو جائے گا، استاد جی ٹھیک ہے میرا جی تھا، بیٹا۔ اگر ایک کتاب ہوگی کتابون، یہ تو اس بیٹا میں نکرا آپ ہے۔ کی آواز نہ کٹ کے، آپ کے کوئی مائک میں مسئلہ، تھوڑا مجھے سمجھ نہیں آیا، جی استاد جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں نے اگر کہا آپ کے علیحدہ کوئی کتاب، مائک میں مسئلہ، نہیں نہیں کوئی نہیں ہے، اب آ رہی ہے استاد جی؟ نہیں آپ کی سمجھ نہیں آ رہی یار، مائک، ہاں بولیں، مائک تھوڑا مائک کو نا پیچھے کریں، دور کر لیں، پوچھ رہے مائک کو ہیں کہ دور کر لیں۔ کتاب ان ہاں جو ہے یہ نکرا ہے بھائی، نکرا ہوگا آپ یہ سوال معرفہ کرتے ہوگا؟ سمجھ نہیں آتی، پھر دوسرے ساتھیوں کا وقت ضائع ہوتا ہے، یعنی میں بیٹا کہہ رہا ہوں تھوڑا رہ دینا کہ یہ اس میں نکرا ہے، اگر کتاب کا نام آ جائے گا تو یہ معرفہ ہو جائے گا۔ جی جی، قریشی صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ بول رہے ہیں؟ جی، کتاب و نکرہ ہے، اگر اس کے اوپر ہم الف لام الکتاب لگا دیں گے، اور الکتاب سے مراد قرآن پاک ہے تو الکتاب یہ خاص ہو جائے گا، معرفہ ہوگا۔ ہاں الکتاب سے مراد قرآن پاک کے، اور یہ خاص ہے، اگر ہم الکتاب سے الف لام ہٹا کے کتاب لکھ دیں گے تو یہ نکرہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی یہ جی جی، آگے پوچھیں پڑھیں گے پوچھیں ماشاءاللہ، ناقص سوال پوچھیں نکرہ؟ ساتھی۔ نہیں استاد نہیں، جی نکرہ نہیں پڑھنا، اس میں اسی کو جیسے اسی کی ریپیٹ کرنا ہے تاکہ یہ ساتھیوں کے ذہن میں مکمل طور پر آ جائے، کوئی جلدی نہیں ہے۔ میرے خیال میں استاد جب جی ناقرہ پڑھ لیتے تو معرفہ اور نقرہ کا فرق جو ہے نا وہ واضح ہو جاتا، میری اپنی رائے ہے یہ۔ نہیں، نکرہ کی ہم نے تعریف پڑھ لی ہے، نکرہ کی تعریف میں آپ اچھا کو ویسے سمجھا دیتا ہوں۔ صحیح۔ نکرہ جو ہوتا ہے نا، نکرہ میں آپ کو ویسے سمجھا دیتا ہوں، پڑھیں کل انشاءاللہ، کیونکہ اس کا مطالعہ میں نے نہیں کیا تو بغیر مطالعے کے پڑھانا یہ علم کے ساتھ خیانت ہے۔ اللہ تو نکرہ اکبر۔ کہتے ہیں عام چیز کے لیے، ایسا کہ وہ اسم جو عام چیز کے لیے وضع کیا گیا، اس میں کسی چیز کی تعین نہیں کی گئی، بس یہ مفہوم آپ سمجھ لیں، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ آپ پوچھیں سوال، کسی نے پوچھنا ہے؟
استاد جی علام، علام بھائی نام ہے، اسم ہے کسی کا، میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ ذکر کر چکا ہوں۔ اچھا جی پوچھیں سوال۔ پرسن، استاد جی پرسن گھوڑے کو کہتے جی ہیں؟ پرسن سڑی، پرسن کسے کہتے ہیں؟ گھوڑا، استاد جی تو بھائی گھوڑا علام میں نے بتایا نا، علام نام ہے، اسم ہے، جو کسی خاص چیز کے لیے بولا جاتا ہے، وہ میں نے بتا تو دیا ہے، ساتھی پوچھیں بار بار۔ اچھا یہ پوچھیں، کون پوچھ رہا ہے سوال؟ استاد جی پرسن ایک استاد جی ہیں جیسے میری سنیں، کتاب معذرت سے میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، جو ساتھی 1-2 دفعہ سوال پوچھ لیا کریں، دوسرے ساتھیوں کو بھی موقع دیں۔ جیسے استاد جی ایک عام کتاب ہے اور ایک کتاب الحکیم ہے، جیسے قرآن پاک کی خاص کتاب ہے، قرآن الکریم ہو گئی، چلے کتاب گئے الحکیم۔ استاد جی کا میرے خیال نیٹ کا مسئلہ ہے۔ بھائی عثمان آج غائب ہے؟ ہاں جی ہاں جی اچھا جی اس میں نا گزارش یہ ہے کہ جو نیٹ کا کوئی چیٹ ایشو آ میں رہا ہے آپ ہمارے کتنا یہاں دیا بہت تھا؟ زیادہ۔ اچھا استاد جی میں یہ کہہ رہا تھا، جیسے ایک عام کتابیں ہوتی ہیں اور ایک جو ہے نا جیسے آسمانی کتابیں، تو آسمانی کتابیں وہ اس میں معرفہ کہلائیں گی نا، خاص کتابیں۔ جی ہاں دوبارہ سوال پوچھیں آپ۔ ہاں استاد جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے عام کتابیں وہ اس میں نقرہ میں آ جائیں گی، اور ہاں جو جی جیسے آسمانی کتاب، جیسے ہاں کتاب الحکیم، وہ خاص کتابوں کے لیے جو ہے اس میں معرفہ۔ یا آپ کسی کتاب کا نام لے لیں، مثال کے طور پر قرآن پاک ہے، قرآن کریم ہے، اور جیسے ہے حدیث پاک میں سے امام بخاری کی بخاری شریف ہے، ترمذی ہے، مسلم ہے، تو یہ ساری کتابیں جو ہے نا، یہ پھر یہ معرفہ بنتی جائیں گے اگر ہم ان کا نام لے لیں گے۔ اگر ہم ویسے کہیں عام کتاب کا نام لے لیں گے تو پھر یہ کیا ہوگا، پھر یہ نکرہ ہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی آپ جیسے مثال کے طور پر جو عصری تعلیم میں سے فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھمیٹکس ہے، اور انگلش ہے، لیکن آپ صحیح ان اس کے میں جو ویسے کتاب کا نام کسی کا جیسے بانگ درا ہے، بال جبریل ہے، یا اس طرح یہ کی تو کتابوں کے نام آئیں گے تو وہ تو پھر معرفہ بنیں گے نا، یا نکرہ رہیں گے؟ نہیں، وہ معرفہ ہوگا، لیکن جب اکیلی کتاب صرف لفظ کتاب بولا جائے گا تو اس وقت یہ ناکرہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم کتاب کا نام ذکر کر دیں گے، بانگ درا ہے یا جو اور کتابیں ہیں، مثال کے طور پر جیسے ہیں کیمسٹری ہے، فزکس ہے، یا اور کسی بھی انیون کتابیں ہیں، تو شمشیر بے نیام، تو یہ ساری کتابیں جو ہے نا، یہ پھر معرفہ بن جائیں گی جب ان کے نام ذکر کیے جائیں گے، کیونکہ یہ معین ہو گئی ہیں۔ مثال کے طور پر کتابیں بارے میں مثال دیتا ہوں، بہت زیادہ پڑھی ہیں، لیکن کسی کتاب کے اوپر نام نہیں لکھا ہو تو ہم کیسے پہچانیں گے یہ کتاب کون سی ہے؟ لیکن جب کتابوں کے اوپر نام لکھا ہوگا بھئی یہ بخاری شریف کی ہے، یہ ترمذی کی ہے، یہ مسلم کی ہے، یہ ابو داؤد کی ہے، ابن ماجہ کی ہے، اور یہ قرآن کریم ہے، تو پھر اس وقت ہم کہیں گے، پھر ہمیں یعنی ان کی شناخت کرنے، پہچان الگ الگ سے وضاحت ہو جائے گی، پہچان ہو جائے گی، تو پھر ہم ان کو ایک دوسرے سے جدا کر سکتے ہیں، بھئی یہ مسلم شریف کی کتاب ہے، یہ ترمذی کی ہے، یہ نسائی کی ہے، یہ ابن ماجہ کی ہے، یہ فزکس ہے، یہ کیمسٹری ہے، تو پھر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، ایک بات پہچانے میں۔ دوسری بات یہ کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کتابیں اب معرفہ ہو جائیں گی۔ اب کیوں معرفہ کہتے ہیں؟ پہچان کو اور کسی خاص چیز کے لیے ایک نام کو وضع کیا گیا ہو۔ جی ساتھی، کوئی نیا جیسے ساتھی جیسے استاد استاد جی جی کہ ہم کہتے ہیں کہ ایئرپورٹ، اور پھر کہتے ہیں کہ جناح ہے ایئرپورٹ، تو یہ اس کی ایسی مثال ہو سکتی ہے جیسے معرف اور نکرے کی؟ ہاں ویسے ایئرپورٹ تو کئی ایئرپورٹ ہوتے ہیں، لیکن جب ایئرپورٹ کے ساتھ آپ نام لیں تو خاص ایئرپورٹ ہو جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں جیسے طیارہ ہے، ہوائی جہاز ہے، ہوائی جہاز تو بہت ہیں، آپ کہتے ہیں کہ پی آئی کا ہوائی جہاز ہے تو یہ خاص ہو جائے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں جی اچھا استاد، گاڑیاں تو بسیں تو بہت ہیں، لیکن ہم کسی کمپنی کا تعین کر دیں گے، ڈائیوو کا، یوٹونگ کا، یا اسکائی وے، کسی گاڑی کا نام لے دیں گے تو وہ خاص ہو جائے گی کمپنی۔ ویسے تو بسیں بہت زیادہ ہیں، موبائل ہیں، استاد جی ایسے آپ جی سمجھ صحیح موبائل جی۔ بہت زیادہ ہیں، لیکن اب موبائل کا آپ نام لے دیں کمپنی کا، وہ خاص ہو جائے گا۔
وہ معرفہ ہو جائے گا. اگر عام موبائل آپ کا نام لیں گے آپ تو وہ نکرہ ہو جائے گا. یہ ہے اعلام، اس کو کہتے ہیں اعلام. جی جی استاد جی یا ایھا الذین پوچھیں آمنوا سوال اور یا پوچھیں. ایھا الذین کفروا، یہ بھی معرفہ ہوگا نا؟ ہاں یا کیونکہ اس میں تو معرفہ کی علامت میں بتاتا ہوں. یا ایک تو معرفہ کی علامت آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا، ایک الذی اس میں جی اشارہ کی. ہاں مثالیں آ گئی. ہاں ماشاء اللہ قرآن پاک سے مثال لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. خرم زمان، عثمان دریس، سعید، عثمان علی، یاسر علی، کوئی ان میں سے دے مثالیں. نیز سارے محترم، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاں لیے جیسے آ گیا تو وہ معرف ہو گیا، ایسے ہی ہے. ہاں تو نام ابی لہب ابی لہب مضاف ہو رہا ہے نا، مضاف الیہ ہے. جیسے غلام مجاہد میں قسم میں آ گیا نا، تو یدا سارے محترم یہ ابی. معرفہ بھی ہو گیا. معرفہ بھی ہو گیا، معرفہ ہو گیا. پہلے تو یہ معرفہ ہو، اس لیے کیونکہ یدا مضاف، ابھی مضاف الیہ، اور لہب بھی مضاف کیا اس کا مضاف الیہ ہو گیا ثانی. یہ تو یہ یدا مضاف ہوگا کیونکہ ہاتھ کس کے ہیں؟ ابو لہب کے ہیں نا دونوں ہاتھ. تو جب اضافت ہوئی تو ہونا تو یدئی نہیں تھا، لیکن جب اضافت کی تو تسنیہ میں جو ہے نا آپ ایک قانون پڑھو گے کہ نون کو گرا دیتے ہیں. تو یہاں نون انہوں نے گرا دیا تو ابی تبت یدا ابی لہب و تب. تو یہاں پر جو ہے نا یہ اضافت ہو رہی ہے، تو اضافت کی وجہ سے یہ معرفہ ہے. چلیں اور پوچھیں. ماشاء اللہ اچھی مثال دی. استاد صاحب یہ مثال جو لینے میں ماشاء اللہ مس... محمد. میری آواز آ رہی؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی جی بولیں. یہ جو مصدر ہے یہ سارے کے سارے الف لام کے ساتھ ہے، النصر، الخروج، الدخول، ہاں القعود. تو یہ مصدر جو ہے یہ اسم ہے یا معرفہ ہے. فعل ہے؟ ہم نے پڑھ ہی لیا نا الف لام، جس کے شروع میں الف لام ہوگا وہ معرفہ ہے بس. تو یہ اسم ہوئے، اس کا مطلب ہے فعل نہ ہوئے. ہاں تو اصل میں تو مصدر تو اسم ہوتا ہے نا. مصدر کہتے ہیں صادر ہونے کی جگہ، مصدر کہتے ہیں. تو یہ اسم سے صادر ہوئے ہیں نا. فعل کس سے نکلا ہے؟ النصر مصدر سے نکلا، تو مصدر اسم ہوتا ہے. مصدر اسم، مصدر کہتے ہیں نکلنے کی، جہاں سے جو نکل رہا ہے نا فعل نکلا ہے، ٹھیک ہے. مصدر سے نکلا ہے نا. النصر مصدر ہے، الضرب مصدر ہے، الفتح مصدر ہے. تو ان تمام مصادر میں سے ہم نے فعل کو نکالا ہے. تو فعل نکل کس میں سے نکلا اصل میں؟ ٹھیک ہے. ہاں تو فعل اصل میں تو نکل رہا اسم میں سے ہے نا، کیونکہ اسم ہے. مصدر جتنے بھی ہیں وہ اسم ہے. کیونکہ ہم نے اسم کی علامات میں سے ہم نے ایک چیز پڑھی ہے نا کہ اسم کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ الف لام اس کے شروع میں ہو. ایسی نا جی بالکل راشد صاحب. آپ کا مائک بند ہو گیا بھائی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ حضرات. بالکل ہاں بالکل تو ٹھیک ہم ہے. نے اسم کی علامت پڑھی تھی نا کہ الف لام اس کے شروع میں ہو. النصر کے شروع میں الف لام آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اسم ہے. الحمد یہ بھی جی اس معرفہ ہے. الحمد یہ بھی اسم معرفہ ہے. جی پوچھیں. اچھا جی محمد اسامہ صاحب، آپ کو کوئی مثال نہیں آ رہی بھائی؟ قرآن پاک سے مثال دیا کریں. استاد جی یا بنی ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین، اے میرے بیٹے ہاں مفہوم ہے ہمارے ساتھ ہو جاؤ، نہیں ماشاء کافروں اللہ میں سے نہ ہونا. ہاں یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. ماشاء اللہ بہت اچھی مثالیں ہیں. یا بہت ایتھا النفس المطمئنہ. ماشاء اللہ. ہاں یہ بھی اچھی مثال ہے. حرف ندا ہے. قل یا ایھا الکافرون، یا ایھا الکافرون. تو یہ سورہ اس میں کافرون کے اندر ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ذکر فرمانے کافرون کے بارے میں. تو یہاں پہ حرف جا ہے. سورہ فاتح میں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
تو یہ سارا ہی معرفہ اسم چل رہا ہے، معرفہ چل رہا ہے. الحمدللہ معرفہ ہے کیونکہ الف لام اس کے شروع میں ہے. للہ لام حرف جر ہے، لفظ اللہ کیا ہے؟ لفظ اللہ اسم ہے، معرفہ ہے. رب العالمین، رب مضاف، عالمین مضاف الیہ، یہ بھی معرفہ ہے. الرحمن پر الف لام داخل ہو رہا ہے، یہ بھی معرفہ ہے. الرحیم پر الف لام داخل ہو رہا ہے، یہ بھی معرفہ ہے. تو سورہ فاتحہ میں کتنے الفاظ معرفہ ہیں؟ سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہاں جی ہاں جی استاد. جی سمجھ ہاں جی. تو یہ ہے محمد جی. راشد علی صاحب، آپ کو میں راشد علی صاحب کو بتائیں گے سب مثال. راشد علی مثال بتائیں گے. کیسر بادشاہ، کیسر بادشاہ. جی جی استاد جی. جی جی یہ کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ خاص قرآن کریم کی طرف اشارہ ہے، الکتاب ہاں لا ریب فیہ، یہ بھی ہاں تو معرفہ یہ ہو گیا. بہترین مثال ہے یہ. یا بنی اسرائیل رزقوا نعمت اللہ تھی، اس یہ تو آ گیا بنی اسرائیل کی طرف، یہ تو معرفہ ہو گیا. اگر یہ جہاں آتا ہے یا ایھا یا الذین آمنوا، تو ایھا سب الذین ایمان والوں کی طرف اشارہ ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی خاص ہے نا، اچھا ایمان یہ معرفہ ہوگا. والے خاص، ایمان والے بھی تو خاص ہو گئے نا، سارے سارے لوگوں سے خاص ہو گئے. آگے ہاں آپ جی کو ایک نئی آگے آپ کو نئی ایک اور چیز بتاتا ہوں. یا ایھا الناس، یا ایھا الناس جی قولوا جی. لا الہ الا اللہ تفلحوا. یا ایھا الناس، یہ یہاں پر یہ بھی معرفہ ہے. اچھا یا ایھا الناس یہ بھی معرفہ ہے. کیوں؟ یہاں اللہ یہاں پر جو ہے نا ساری مخلوق سے انسان کو، ساری مخلوق سے انسان کو کہا گیا. سمجھ میں آ گئی؟ سارے مختلف میں جمع اور تثنیہ اور واحد کوئی بھی ہو جی سکتا ہے معرفہ جی میں. جی. ہاں جی کوئی بھی ہو سکتا ہے.